अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके इल्म में है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद ये सिलसिला जारी व सारी है। RPO रावलपिंडी, रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली मुल्क से फरार हो गए। वो अपनी फैमिली के साथ 18 फरवरी को छुट्टियों पर बरतानिया चले गए और 2 मार्च तक उनकी छुट्टियां हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने RPO DPO के हमरा रावलपिंडी के तमाम हलकों का दौरा किया था 7 फरवरी को। उनका कहना था कि रात 8 बजे तक सब इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 13 कौमी और 26 सूबाई असम्बलियों का उन्होंने विज़िट किया उस दिन, और बैलेट पेपर्स की तरसील और दूसरा इंतखाबी सामान 8 बजे तक उनका कहना था कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। RPO का नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में शामिल था, मगर अचानक वो यहाँ से चले गए। आपको बताता चलूं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस कॉन्फ्रेंस में इस रीजनल पुलिस ऑफिसर का नाम भी शामिल था, लेकिन अब वो मुल्क से फरार हो गए हैं। अगली खबर यह है कि हामिद मीर ने कहा कि लियाकत अली चट्ठा बारिश का पहला कतरा है। अब बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक। ताज़ा तरीन खबर यह है कि राय साकिब खरल ने एक खबर दी है, और वो खबर उन्होंने लाहौर से दी है। उनका कहना है कि लाहौर लक्ष्मी चौक के करीब रॉयल पार्क की एक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर्स की छपाई जारी थी। जब उन्होंने वहां पर छापा मारा तो उन्होंने देखा कि NA-15 मानसेहरा के बैलेट पेपर्स की धड़ाधड़ छपाई जारी है। याद रहे कि NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ का मुकाबला शहजादा गुस्तासब खान से था, और वो सीट अब तक शहजादा गुस्तासब जीत चुके हैं, और इसके बावजूद वहाँ बैलेट पेपर्स की छपाई जारी थी, और वो सब्ज रंग के बैलेट पेपर्स थे। आपको मालूम है कि कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स का रंग सब्ज होता है, जबकि सूबाई असम्बली के बैलेट पेपर्स का रंग वाइट होता है। उनका कहना था कि यहाँ इनकी 2 वीडियोस भी मौजूद हैं, उनका वीडियो सबूत भी मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। और इसमें जो अहम बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि बैलेट पेपर सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छप सकते हैं। कोई प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस मजाज नहीं है, उसे ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो बैलेट पेपर्स की छपाई करे। और अगर कोई प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस ऐसा करेगी तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, यानी ये कानून के मुताबिक जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। वहाँ पर प्रिंटिंग कर रहा था, जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप इस वक्त ये बैलेट पेपर्स क्यों प्रिंट कर रहे हैं, तो उस पर वो जवाब नहीं दे सका। और उसके बाद वहाँ पर इंचार्ज आ गया उस प्रिंटिंग प्रेस का, उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, और इसका मालिक वो शख्स है जो नून लीग का हिमायती है। और उनका कहना था कि ये फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर तहकीकात की तो 2 वीडियोस मिल गईं और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर पहुंची, और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे सोशल मीडिया और पूरे मुल्क में फैल गई। ये देखिए वीडियो। जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहां से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसेहरा वाली सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA-15 मानसेहरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासब खान साहब जो जीते हैं,
محمد نواز شریف صاحب جو یہاں سے الیکشن ہارے، اور یہ دیکھتے جائیے کہ پیپر ہے کتنے، اب یہ دیکھتے جائیے، یہ سارے پیپر ہیں اور یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ سب کے سب بیلٹ پیپرز ہیں۔ ہم لوگ جب یہاں پہ آئے وہ ریکارڈ ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو جو یہاں پر سٹاف تھا وہ تو کہنا آگے سٹارٹ ہو گیا کہ ہمیں تو بھی 2 گھنٹے پہلے آرڈر آئے اور ہم نے یہ چھاپنے شروع کر دیے، حالانکہ بیلٹ پیپر کوئی بھی پرنٹنگ پریس پاکستان کا سرکاری پرنٹنگ پریس کے علاوہ کوئی بھی پرنٹنگ پریس نہیں چھاپ سکتا۔ ٹپ آئی تھی، ٹپ کے اوپر کام کرتے یہاں پر پہنچے تو آگے جناب بالکل یہ دن دہاڑے یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب جو الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں NA15 مانسیرا کا، اس کا جناب والا یہاں پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی اور میری جمہوریت ہے۔ اور ابھی 15 پہ کال کر دی ہے، پولیس آتی ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد نون لیگ کا رد عمل آیا اور انہوں نے بھونڈی تعویلیں پیش کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں صحافی تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے بغض نواز شریف میں ایسا کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ سفید رنگ کا پیپر تھا، جبکہ قومی اسمبلی کا پیپر سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفید رنگ کا بیلٹ پیپر نہیں تھا، یہ سبز رنگ کا بیلٹ پیپر تھا، اور اس سبز رنگ کے بیلٹ پیپر پر جب کیمرے کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ وائٹ دکھائی دیتا ہے، وہ سفید دکھائی دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سبز ہے، کیونکہ اس پہ نواز شریف کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، اور شہزادہ گستاصب کا بھی ہے، اور NA15 کا بھی وہاں پر ذکر ہے۔ اور تیسری بات، عظمہ بخاری نے یہ کہا کہ یہ جو پیپر ہے یہ بڑا پیپر ہے، جبکہ نواز شریف والے بیلٹ پیپر کی 2 لائنیں تھیں، اس پیپر میں 4 لائنیں ہیں، یعنی انتخابی نشانات اور امیدواروں کے نام 4 لائنز میں ہیں۔ پر جواب یہ ہے کہ یہ 4 لائنیں اس لیے ہیں کہ بیلٹ پیپر کو پھر بیچ میں سے کاٹا جاتا ہے، یعنی ایک بیلٹ پیپر کے 2 بیلٹ پیپر بنتے ہیں، اس لیے یہ ابھی پیپر بڑا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب یہ چھپ کر آتا ہے تو پھر دوسری مشین سے اس کی کٹائی ہوتی ہے اور ایک پیپر سے 2 پیپر بنائے جاتے ہیں۔ تاحال انتظامیہ یا پولیس کسی پر مقدمہ کرنے سے اجتناب کر رہی ہے، اور نون لیگ نے ان 2 صحافیوں کے خلاف ٹرینڈ چلا دیا ہے ان کی گرفتاری کے لیے، کہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ان کی خبر یا الیکشن دھاندلی کی بات کرے اس کے خلاف یہ ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور اس میں یہ اس حد تک گر جاتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ اگلی خبر دوں آپ کو، اسرار احمد راجپوت نے ایک خبر دی ہے کہ ہفتے کو 4 بااثر شخصیات نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور ان کا عمران خان نے کوئی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے جو عوام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں 179 سیٹیں ملنی چاہیے فارم 45 کے مطابق۔ اگلی خبر نصرت جاوید صاحب نے دی ہے، سینئر صحافی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات شاہ محمود قریشی سے ہوئی، اس ملاقات کے بعد شاہ صاحب سے کہا گیا کہ وہ یہ پیغام بشرا بی بی کو دیں، اور بشرا بی بی پھر وہ پیغام عمران خان تک پہنچا دیں، تو اس طرح سے خان صاحب تک وہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اگلی خبر ہے، عمران اسماعیل نے جیو پر شہزاد اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف چھوڑنا میری کمزوری اور بہت بڑی غلطی تھی، میں نے دباؤ میں آ کر تحریک انصاف چھوڑی، مجھے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں نے اب تک کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اگلی خبر، سپریم کورٹ میں الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے جو درخواست ایک عام شہری نے لگائی تھی، آج اس درخواست کی سماعت ہونی تھی، اور سماعت سے پہلے ہی درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ یاد رہے اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ دیگر 2 جسٹس صاحبان میں جسٹس محمد علی مظہر
اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ درخواست گزار سے رابطہ کیا جائے اور اسے سپریم کورٹ میں بلایا جائے، لیکن جب اسے رابطہ نہ ہو سکا تو پھر سپریم کورٹ نے بدھ کی تاریخ ڈال دی درخواست میں۔ اب ہماری پریکٹس یہ ہے عدالتوں کی کہ اگر کوئی شخص، کوئی درخواست گزار یا کوئی مدعی کیس اپنا واپس لینا چاہے یا درخواست واپس لینا چاہے تو اسے فوراً سے پہلے وہ درخواست واپس لینے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس درخواست گزار نے درخواست کی کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، مگر سپریم کورٹ نے فی الحال اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے سننے کے لیے بدھ تک کی تاریخ دے دی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں الیکشن دھاندلی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ بلوچستان کی 4 جماعتی اتحاد نے، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے اور مختلف قومی شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی شاہراہ، کوئٹہ سے پنجاب جانے والی شاہراہ اور گوادر سے کراچی جانے والی شاہراہ بند کر دی گئی ہے۔ اگلی خبر ہے، مریم اورنگزیب نے پھر عمران خان صاحب کے خلاف بد زبانی کی اور گھٹیا ترین زبان استعمال کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے، یہ فتنہ ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہی فتنہ ہے جس نے ریڈیو پاکستان پر حملہ کیا تھا، ڈی چوک میں قبریں کھودی تھیں، گندے کپڑے سپریم کورٹ کے سامنے دھوئے تھے اور سپریم کورٹ کو بند کر دیا گیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا۔ یہ وہی فتنہ ہے، اس کا سر قلم کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔